نیٹو سے اگر امریکہ اس کی سپورٹ بند کر دیتا ہے تو یہ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ہو جائے گا اتنا آسانی سے؟ یہ ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم لوگ بھی فور کاسٹ ہی کر سکتے ہیں, حتمی رائے تو ہم نہیں دے سکتے. جب یہ آیا تھا نا 2015-16 میں ٹرمپ, اس وقت اس کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے مطلب وہ کرنا ہے. لیکن جب یہ 4 سال وائٹ ہاؤس میں رہا ہے, 5-6 سال وہاں پہ رہا ہے, تو اس کو یہ سارا ان اینڈ آؤٹ سمجھ آ گیا. اب یہ بہت پاورفلی واپس آیا, اور اس نے آتے ہی جو ہے نا, ابھی کون سا ایسا صدر ہے جس کو آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا اور اس نے پوری دنیا ہلا کے رکھ دی ہے ایک سیکنڈ میں. ادھر سے کینیڈا پریشان, ادھر سے وہ یورپ پریشان, ادھر سے آپ کا یوکرین پریشان. ہم بھی پریشان تھے, لیکن وہ خیر انہوں نے جی وہ بندہ دے کے ہم نے کچھ ڈیل شیل. جی بالکل, ہاں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیٹو جو ہے بیسکلی تو چلتا تو سر فنڈنگس پہ ہی ہے, اور وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو ایک اینمی بھی آپ کو پتہ ہے ساری زندگی, جیسے کہ میرا ذہن جو کہتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ شاید رشیا ہی تھا. اور یوکرین ہو گیا, اور جو بالٹک اسٹیٹس ہیں لائک لتھوانا اور ایسٹونیا, یہ سارے رشیا سے آزاد ہوئے ہیں. تو اب یہ وہ اسٹیٹس تھی جن کے اندر بڑے عرصے سے نا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کیوس تھا, ایک بے چینی پائی جاتی تھی. تو یہ کسی کی بیہسٹ پہ ہی ہو رہا تھا نا. تو اگر تو وہ امریکنس کے بیہسٹ پہ ہو رہا تھا تو پھر امریکنس نے تو سر اپنا ہاتھ کھینچ لیا پیچھے. لہٰذا اب یہ جو بالٹک اسٹیٹس ہیں یا جو یورپین کنٹریز ہیں, یہ سارے اب پریشان ہیں کہ یار اب اس بندے کا ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ تو اینٹی وار ہے, اور اگر اینٹی وار بندہ بیچ میں آ گیا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہم سب کے کاروبار بند ہونے جا رہے ہیں.